السلام علیکم۔ عربی میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے اور حقف کی جمع احقاف ہے۔ مطلب یہ کہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا اور قوم عاد اسی سرزمین یعنی احقاف میں رہتے تھے۔ قوم عاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شداد تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شداد کی جنت اس وقت کہاں ہے؟ شداد کی جنت کا نام کیا تھا؟ آئیے آج آپ کو شداد کی جنت کے متعلق دلچسپ حقائق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرموت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 6 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ لیتے تھے اور بڑے پتھر کو آسانی سے اٹھا لیتے تھے۔ طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اس لیے یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ شداد اس قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ شدید اور شداد 2 بھائی تھے۔ شدید کی وفات کے بعد شداد بادشاہ بن گیا۔ شداد جب بادشاہ بنا تو اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیل گئی۔ بے حد مال و دولت اکٹھا ہو گیا۔ سلطنت کا ایسا عروج ملا کہ اس وقت دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ بہت سے بادشاہ اور ملک شداد کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اسی تسلط اور غلبے کی وجہ سے شداد میں غرور بھر چکا تھا۔ وہ ایسا ظالم اور متکبر ہو گیا تھا کہ ایک دن خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل و دماغ غرور سے بھر چکا تھا۔ پھر شداد اور ہود علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد کہنے لگا، کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ اور رہی جنت کی بات، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے شداد کو کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ اس لیے شداد کی جنت کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے پوری دنیا سے تعمیراتی کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر احقاف بھیجیں۔ دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر شداد کو بھجوا دی گئیں۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے۔ محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہر۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائے گئے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور امر و گلاب سے سجایا گیا۔
یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردوانی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب و ظریفت کے پردوں سے آراستہ کیا گیا۔ ہر پیشے کے لوگوں کو وہاں کام پر لگا دیا گیا۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کو شداد نے پیغام بھجوایا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص پھل میری جنت یعنی ارم بھجوایا کریں۔ 12 سال میں یہ جنت مکمل ہوئی اور تمام امراء اور خلفاء کو منتقل کر دیا گیا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ کی ارم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ شداد نے اپنے سب علماء کو ساتھ لیا اور پورا قافلہ بنا کر جنت کی طرف سفر کرنے لگا۔ راستے بھر میں وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتا رہا کہ دیکھو اس جنت کے لیے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا، یہ دیکھو میری قدرت اور میری دولت اور میری جنت، اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے سب لوگ شداد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ گئے اور اس پر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا